یہ اس زمانے کی بات ہے جب وقت آہستہ چلتا تھا، جب لوگ دلوں میں نیتیں اور زبانوں پر دعائیں رکھتے تھے، اور جب غریبی کو عیب نہیں بلکہ صبر کی پہچان سمجھا جاتا تھا۔ دجلہ کے کنارے ایک عظیم شہر آباد تھا، بغداد۔ یہ شہر صرف اینٹ اور پتھر کا مجموعہ نہیں تھا، یہ عدل، علم اور ایمان کی ایک زندہ مثال تھا۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرن مسجد کے میناروں سے ٹکراتی تو یوں لگتا جیسے شہر بیدار ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو۔ بغداد کے ایک پسماندہ محلے میں مٹی کی دیواروں اور کھجور کی چھت والا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اسی گھر میں ایک بیوہ عورت اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سلیم کا باپ ایک نیک مگر غریب آدمی تھا، جو ایک دن مزدوری کرتے ہوئے بیمار پڑ گیا اور چند ہی دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے سلیم کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں دے کر کہا تھا، بیٹا، اگر کبھی دنیا تمہیں جھکانے لگے تو یاد رکھنا، اللہ کے سامنے جھکنا ہی اصل عزت ہے۔ یہ الفاظ سلیم کے دل پر نقش ہو گئے۔ اس کی ماں اکثر اسے کہتی، بیٹا، غریبی سے مت ڈرنا، حرام سے ڈرنا۔ وقت گزرتا گیا، سلیم جوان ہو گیا، مگر اس کی زندگی میں آسائش نہیں آئی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، نماز ادا کرتا اور پھر شہر کی گلیوں میں رزق کی تلاش میں نکل پڑتا۔ کبھی کسی تاجر کی دکان پر بوجھ اٹھاتا، کبھی باغ میں پانی لگاتا، کبھی بازار میں جھاڑو دیتا۔ جو کچھ ملتا اس میں سے پہلے ماں کے ہاتھ پر رکھتا، پھر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اکثر لوگ اسے کہتے، اتنی محنت کے بعد بھی تمہارے پاس کچھ نہیں۔ سلیم مسکرا کر جواب دیتا، میرے پاس صبر ہے، اور صبر والا کبھی خالی نہیں ہوتا۔ ایک سال ایسا آیا جب بادل کم آنے لگے، بارش رک گئی، اور دجلہ کا پانی بھی پہلے جیسا نہ رہا۔ بازاروں میں اناج مہنگا ہو گیا، مزدوروں کو کام ملنا مشکل ہو گیا، اور غریبوں کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ سلیم کے گھر میں بھی حالات سخت ہو گئے۔ ایک دن اس کی ماں نے آٹے کی خالی ہانڈی دیکھ کر کہا، بیٹا، آج صرف ایک روٹی ہے۔ سلیم نے روٹی کے 2 حصے کیے، ایک ماں کو دیا اور آدھا خود کھایا۔ رات کو اس نے دیر تک سجدہ کیا اور بس اتنا کہا، اے اللہ، میرے گھر سے صبر نہ اٹھانا۔ قحط کے دنوں میں ایک امیر تاجر نے اپنے گودام پر مزدور رکھے۔ سلیم بھی وہاں پہنچا۔ تاجر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا، غریب ہو مگر ہاتھ صاف ہونے چاہئیں۔ سلیم نے سر جھکا کر کہا، میرا ہاتھ نہیں، میری نیت صاف ہے۔ دن بھر سلیم نے ایمانداری سے کام کیا، مگر شام ہوتے ہی تاجر نے شور مچا دیا، یہ غریب میرے گودام سے سامان چرا رہا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، کسی نے غریب کا ساتھ نہ دیا۔ سلیم کی زبان خاموش تھی، مگر دل گواہی دے رہا تھا۔ اس رات سلیم دیر تک جاگتا رہا۔ اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا، تم بول کیوں نہیں رہے؟ سلیم نے کہا، ماں، جب اللہ سب جانتا ہو تو انسان کو صفائی دینے کی کیا ضرورت؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی رات سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر میں سچا ہوں تو میری خاموشی کو میری گواہی بنا دے۔ چند دن بعد شہر میں منادی ہونے لگی، بادشاہ، وقت کا فرمان ہے،
ہر مظلوم، خاص طور پر غریب، بلا خوف دربار میں حاضر ہو۔ آج غریب کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ اعلان سلیم کے دل میں امید کی پہلی کرن لے آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید اب اللہ بولے گا۔ یہ وہ صبح تھی جس کا سورج عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے خود وقت بھی سانس روکے کھڑا ہو۔ بغداد کی گلیوں میں لوگ آہستہ چل رہے تھے۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، آج غریب کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ سلیم نے فجر کی نماز ادا کی۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اگر آج حق تیرے ساتھ نہ بھی ہوا تو یاد رکھنا، اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ سلیم نے ماں کے ہاتھ چومے اور دربار کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے دیکھا، امیر لوگ سواریوں پر جا رہے تھے اور غریب لوگ پیدل، مگر آج سب کے دل برابر دھڑک رہے تھے۔ دربار بغداد اپنی شان میں بے مثال تھا۔ اونچے ستون، سنہری نقش و نگار اور قالین جن پر قدم رکھتے ہوئے بھی آدمی ڈرتا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، سادہ لباس میں، مگر چہرے پر انصاف کی سختی نمایاں تھی۔ اس نے دربار پر نگاہ ڈالی اور کہا، آج یہاں کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، آج صرف سچ بولے گا۔ امیر تاجر آگے بڑھا، ریشمی لباس، خود اعتمادی اور آنکھوں میں غرور۔ وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہ شخص میرے گودام سے قیمتی سامان چرا رہا تھا، میں نے خود دیکھا۔ سلیم آگے آیا، پرانے کپڑے مگر چہرے پر سکون۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں غریب ہوں مگر چور نہیں، میرے پاس گواہ نہیں مگر میرا رب گواہ ہے۔ دربار میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ بادشاہ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ اس کی نگاہ کبھی تاجر پر جاتی، کبھی سلیم پر، پھر اس نے کہا، جس کا سچ مضبوط ہو وہ شور نہیں کرتا۔ اس نے فوراً حکم دیا، تاجر کے گودام کی مکمل تلاشی لی جائے۔ تاجر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی سامان تھا جو تاجر نے چوری بتایا تھا۔ سپہ سالار نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سامان گودام کے ایک خفیہ کمرے سے ملا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تاجر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز گونجی، جو غریب کو جھوٹے الزام میں پھنسا کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس نے حکم دیا، تاجر کو سزا دی جائے اور اس کا مال ان غریبوں میں تقسیم کیا جائے جن کا اس نے حق مارا تھا۔ بادشاہ نے سلیم کو اپنے قریب بلایا، پوچھا، سلیم، مانگو، کیا چاہتے ہو؟ سونا، زمین، عہدہ؟ سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بولا، بادشاہ سلامت، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی رہے اور مجھے حلال روزی ملتی رہے۔ دربار میں کئی آنکھیں بھر آئیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے سلیم شاہی خزانے کا امین ہوگا، کیونکہ جو شخص غریبی میں امانت دار ہو وہی دولت کا اصل حقدار ہے۔ سلیم کی زندگی بدل گئی، مگر اس کا لباس سادہ رہا۔ وہ آج بھی غریبوں کے ساتھ بیٹھتا، ان کا دکھ سنتا اور کہتا،
میں بھی کبھی تم جیسا تھا، بس صبر کرتا رہا۔ اس کی ماں نے شکر کے سجدے کیے اور کہا، اللہ، تو نے میرے بیٹے کی خاموشی کو عزت بنا دیا۔ برسوں بعد بھی بغداد کے بزرگ یہ کہانی سناتے تھے کہ غریب کی قسمت کا فیصلہ دربار میں نہیں، سجدوں میں ہوتا ہے۔ غریبی ذلت نہیں، امتحان ہے۔ خاموش صبر سب سے بڑی گواہی ہے۔ اللہ کا انصاف کبھی دیر نہیں کرتا۔ نیت صاف ہو تو تقدیر بدل جاتی ہے۔